بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وہی ہوا جو 70 سال سے اس ملک میں ہوتا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں آئین، قانون اور انصاف امیروں کے گھر کی لونڈی بنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی غریب پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روٹی چوری کرے، اس پر قانون بھی لاگو ہوتا ہے، ڈنڈا بھی حرکت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار یا پھر سیاست دان اربوں روپے بھی چوری کرے تو پورا سسٹم اس کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ پورے نظام نے نواز شریف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، بلکہ اب ان کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کی گیم پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے کینیا کے سابق گورنر نے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا، یا پھر یوں کہیں کہ انہوں نے ارشد شریف کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، نواز شریف اور عمر عطا بندیال کے درمیان ایک ڈیل طے پا چکی ہے، جس کے تحت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں حکومت چیف جسٹس کو ان کی مرضی کے ججز لانے دے گی، تبھی نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کروائی جائے گی۔ اور اب اس ڈیل کا بھانڈا خود نون لیگ کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پھوڑ ڈالا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے اپنے عہدے سے احتجاجاً استعفیٰ بھی دے دیا، جس کی وجہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جونیئر ججز کی تقرری کی حمایت کرنا بتایا ہے، جبکہ اندر کی خبر رکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں وزیر قانون کی موجودگی میں اداروں کے خلاف لگائے جانے والے نعروں پر بھی راولپنڈی میں کافی غم و غصہ اور اضطراب پایا گیا ہے۔ ان کے استعفے کی ایک وجہ وہاں سے آنے والا دباؤ بھی، اور اس میں کافی حد تک صداقت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں لگنے والے نعروں پر باضابطہ طور پر فوج کی جانب سے حکومت سے رابطہ کیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور انہوں نے بھی قومی اسمبلی سے خطاب میں نہ صرف اپنے بیان پر معافی مانگی، بلکہ نعرے لگانے والوں سے بھی لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اداروں کے خلاف نعرے لگانے والوں کو موقع پر جواب دینا چاہیے۔ اور ناظرین، نہ صرف بلاول بھٹو نے بلکہ آصف علی زرداری نے بھی نعرے لگانے والوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور چینلز پر درخواست کر کے اپنے بیان کو نشر بھی کروایا۔ ناظرین، عمران خان کی نااہلی بھانمتی کے کنبے کے گلے کی ہڈی بن گئی اور اب الیکشن کمیشن کو مجبوراً اس غیر آئینی اقدام کو ختم کرنا پڑا۔ عمران خان کی نااہلی ختم کر دی گئی ہے۔ بے اختیار وزیر اعظم ہونے کا اعتراف کرنے والے عمران خان کو تانے دینے والی موجودہ حکومت کے وزیر نے خود بے اختیار ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ناظرین، سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں حکومت نے یو ٹرن لیتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کی وجہ سپریم کورٹ میں اس وقت 5 ججز کی اسامیاں خالی ہیں، لیکن چیف جسٹس کی جانب سے 4 ججز کو نامزد کیا گیا تھا۔ ان میں سے صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ وہ واحد جج ہیں جن کے حوالے سے کوئی شور نہیں مچا۔ اطہر من اللہ کے نام پر جوڈیشل کمیشن کے 9 ارکان نے اتفاق رائے کیا اور انہیں سپریم کورٹ کا جج لگانے کی حمایت کر دی۔ جو ججز، جن میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس حسن رضوی شامل ہیں، انہیں 9 میں سے 5 ووٹ ملے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کو 9 میں سے صرف 4 ووٹ ہی مل سکے اور ان کا نام مسترد ہو گیا۔ جوڈیشل کمیشن میں شامل دونوں حکومتی ارکان بھی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کے نامزد کیے گئے ججز کے حق میں ووٹ دیا۔ چیف جسٹس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن کے تینوں جج ارکان جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود اور جسٹس منظور علی شاہ نے جونیئر ججز کی نامزدگیوں کے خلاف ووٹ دیا۔ جیسے ہی سپریم جوڈیشل کمیشن کی جانب سے ناموں کی منظوری دی گئی، ملک میں ایک بھونچال مچ گیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بار کونسل اور وکلاء تنظیموں نے اس پر سخت رد عمل دیا، جس کے بعد رات کے اچانک ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چلی کہ اعظم نذیر تارڑ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینیٹر بننے والے اعظم نذیر تارڑ نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوایا، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ وہ جونیئر ججز کی تعیناتی کے حق میں نہیں تھے، لیکن ان کو بطور وزیر قانون ووٹ دینا پڑا۔ چونکہ یہ اتحادی حکومت کا فیصلہ تھا، اس لیے انہیں تسلیم کرنا پڑا۔ جبکہ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اگر وزیر قانون ذاتی طور پر اس بات کے قائل نہیں تھے تو پھر انہوں نے ووٹ کیوں دیا؟ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے ہی مستعفی ہو جاتے تاکہ اجلاس منعقد ہونے سے پہلے ہی اس کو روک دیا جاتا، اس کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا جاتا، یا پھر وہ اپنی حکومت کو سمجھاتے کہ میں جونیئر ججز کی تقرری کے خلاف ہوں۔
وکلا تنظیموں کی جانب سے تنقید کی گئی تو پھر بیک فٹ پر جا کر مستعفی ہونا پڑا اور سارا ملبہ اتحادی حکومت پر ڈال دیا، جبکہ ناظرین باخبر ذرائع کے مطابق کانفرنس میں پاک فوج کے خلاف لگائے گئے نعرے ان کے استعفے کی وجہ بنے۔ اگر وہ لوگوں کو نعرے بازی سے نہیں روک سکتے تھے تو کم از کم سٹیج سے اتر کر تو جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اتنی زحمت بھی نہ کی اور نعرے لگانے والوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا، جس پر اسٹیبلشمنٹ میں بے چینی اور شدید اضطراب پایا گیا اور یہی ان کے استعفے کی وجہ بنا۔ راولپنڈی سے آنے والا دباؤ اس قدر شدید تھا کہ بلاول بھٹو کو قومی اسمبلی میں اپنا بیان واپس لینا پڑا۔ بلاول بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے متعلق جو 2 الفاظ استعمال کیے تھے جو ناظرین یہاں بتانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ خیر بلاول بھٹو کا سافٹ ویئر بھرپور طریقے سے اپڈیٹ ہو گیا اور انہوں نے معافی بھی مانگ لیا، جبھی تو آصف الزرداری کو بھی مزاحمتی بیان جاری کرنا پڑا، تب کہیں جا کر ان کی معافی تلافی مکمل ہوئی۔ الیکشن کمیشن کو حکومت کے کہنے پر عمران خان کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ بھاری پڑ گیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن اور ان کے حواریوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اسلام آباد نے زیر سماعت کیس میں چیف جسٹس کے سامنے اگر ان کی پیشی ہوگی تو پھر عدالت نے راجہ سلطان سکندر اینڈ کمپنی کو ان کی بینڈ بجا دینی ہے۔ الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف پر واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کی نااہلی صرف میاں والی کی نشست پر ہوئی تھی، جبکہ ناظرین سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں اور پھر انہیں نااہل کیوں اور کس کے کہنے پر قرار دیا گیا تھا، اور اس سارے تماشے کا الیکشن کمیشن کو کیا فائدہ ہوا؟ وفاقی وزیر جویریل لطیف نے بھی نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ عمران خان نے حکومت سے نکلنے کے بعد اعتراف کیا تھا کہ 4 سال ان کے پاس اقتدار تو تھا لیکن اقتدار نہیں تھا، لیکن جوید لطیف تو حکومت میں ہوتے ہوئے اقتدار کا رونا رونے لگے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اقتدار میں ہونے کے باوجود وہ بے اختیار ہے، جبکہ اگر ناظرین یہ بے اختیار ہیں تو پھر حکومت سے کیوں چپکے ہوئے ہیں؟ حکومت کو چھوڑیں اور گھر جائیں۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینئر صحافی ارشد شریف کو کینیا کی پولیس نے گولی مار کر شہید کر دیا اور اپنا موقف یہ اختیار کیا کہ انہوں نے غلط فہمی میں ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ کینیا کا میڈیا بھی اس پر بہت زیادہ سوال اٹھا رہا ہے کہ پولیس نے اس گاڑی کو روکنے کے لیے حملہ کیوں کیا؟ گاڑی کے اندر موجود لوگوں نے پولیس پر کوئی جوابی فائرنگ بھی نہیں کی، اور پولیس نے گاڑی کو روکنے کے لیے ٹائر پر فائر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے گاڑی کے روکنے کے لیے پیسنجر پر کیوں گولی چلائی؟ ڈرائیور پر کیوں نہیں گولی چلائی؟ اور اس تمام صورتحال میں اگر بچے کے اغوا کا خدشہ تھا تو پھر گاڑی پر فائر ہی کیوں کھولے گئے؟ ناظرین اس کے حوالے سے بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، لیکن کینیا کے سابق گورنر نے آج اس کے حوالے سے بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ کینیا کے سابق گورنر نے ارشد شریف قتل کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کے لیے پاکستان کا ایک قاتل گروہ متحرک تھا، کیونکہ ارشد شریف کینیا اور پاکستان کے اہم لوگوں کا کار شو روم کا منی لانڈرنگ نیٹ ورک بے نقاب کرنے والا تھا۔ کینیا کی پولیس نے جو کہانیاں اور جو ڈرامہ سنایا، لیکن ان کے میڈیا نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سابق گورنر نے بتایا کہ کینیا کی پولیس کو ریڈیو موبائل پر یہ میسج دیا گیا کہ اس گاڑی کے اندر بہت سارے خطرناک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، وہ آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ اصل کہانی بتاتے ہوئے کینیا کے گورنر نے بتایا کہ ارشد شریف پورے کا پورا منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک بے نقاب کرنے والے تھے، اور وہ اس پر ڈاکومنٹری بھی بنا رہے تھے۔ یہ نیٹ ورک نیروبی کے شو رومز کا تھا اور ایک بہت بڑا منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے کینیا کی حکومت کے ساتھ مل کر اس منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کو وہ لوگ آپریٹ کر رہے تھے جس کو ارشد شریف بے نقاب کرنے والے تھے، لیکن ان کو مار دیا گیا۔ جبکہ ناظرین اسی بات کا انکشاف خود ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ نے بھی کیا ہے کہ کینیا کے ایک صحافی نے انہیں فون پر بتایا ہے کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے۔ اور ناظرین اہلیہ نے پوری قوم سے درخواست کی ہے کہ ارشد شریف کی شہادت کو رائگاں نہ جانے دیں اور ان کے قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ان کے ساتھ اس جنگ میں ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔